انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ انبیاء کی حیثیت وہ اللہ کے پیغمبر اور نمائندہ ہونے کی ہے۔ وہ اللہ سے جس پیغام کو لیتے ہیں اس پیغام کو بغیر کمی کیے بغیر اور اس میں بغیر اضافہ کیے ایز اٹ از لا کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور یہ حیثیت صرف ان چند سلیکٹو لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے نبوت کے، رسالت کے منصب کے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی فرد و بشر کے، کسی انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو اس سے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہر شخص سے، ہر ذات سے کلام نہیں کیا، یہ شرف صرف چند لوگوں کو ملا ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا۔ دنیا میں رسالتیں 313 یا 315 کے قریب رسالتیں آئیں، اتنے رسول اللہ نے اس دنیا میں مبعوث کیے ہیں، اور ہر رسول کے ساتھ کئی ایک پیغمبر تھے، کئی ایک نبی تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل کی توریت، اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ہی پیغام کو سنانے والے تھے، پیغام کو پہنچانے والے تھے۔ تو اس معنی میں وہ پیغمبر اور نبی تھے لیکن رسول نہ تھے۔ یوشع بن نون آئے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنایا، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتے رہے اسی کتاب کی۔ تو یہ ہے کہ رسول وہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، اور پیغمبر وہ جو اس کتاب کی تبلیغ کرتا ہے۔ نبی کے اوپر وحی ہو سکتی ہے لیکن وہ وحی بمعنی نزول کتاب نہیں ہے۔ نبیوں کے اوپر وحی ہونے کا اس بات ہے، نبی کے اوپر وحی ہو سکتی ہے، عام اللہ کا کوئی پیغام آ سکتا ہے، لیکن وہ پیغام کتاب کے کسی جو ہے وہ صحیفے کے نازل ہونے کی صورت میں نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ پھر پیغمبر کی حیثیت اللہ رب العزت کے پیغام کو لا کے سنانے، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کرنے کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف جو ذکر نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ وضاحت کر کے، بیان کر کے سنا دیں۔ رسول کی حیثیت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح کرنا اور بیان کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان کیے ہیں قرآن کریم میں 3 سے 4 مقامات پر، ان میں سے یہ سر دست یہی ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتی۔ رسول آئے اور سب سے پہلے اس اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے بتائے، پھر ان کو کتاب سکھائے، اللہ کے اس معنی اور مفہوم کا، اللہ کے اس کلام کے معنی اور مفہوم کو تعین کر کے بتائے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو حکمت بتائے، حکمت سکھائے۔ حکمت سے مراد سنت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی فرامین ہے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک صاف کرے۔ جو رسول کا طریقہ ہے دلوں کو پاک کرنے کا، تزکیہ نفس کرنے کا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سلسلے ہیں، جتنے طریقے ہیں دلوں کو پاک کرنے کے، وہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے تو ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عقیدہ رسالت میں یہ بات سمجھنے کے ضروری ہے، ہم اس وقت جو اختلاف ہے، یہ اس ٹائم جو بات ضروری ہے وہ پیغمبر کے بشر یا نور ہونے کی نہیں ہے۔ اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو، اس کی کتاب کو، اس کی وحی کو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر وحی اپنے معنی اور مفہوم میں اتنی واضح ہو کہ اس سے پڑھ کے ہر شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہو تو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کتاب اللہ ہی کافی ہے،
لہٰذا حدیث شریف جو ہے اس کے اوپر عمل ضروری نہیں ہے. یہ تو بھائی وہی بات ہے جیسے بے نمازوں والے عذر ہوتے ہیں نا. وہ کسی بے نماز سے کوئی کہو نا چلو نماز پڑھے تو اس کا جواب پہلا کیا ہوتا ہے؟ کپڑے نہیں سے. دوسرا جواب تسا چلو میں آنا پہ. یعنی اس نے پڑھنا نہیں ہوتے. بات یہ نہیں ہے حدیث شریف کے اوپر. دراصل یہ قرآن کو سنت سے جدا کرنے کی بات ہے. بھائی اگر قرآن کو سنت سے جدا کرنا یا سنت کو قرآن کریم سے جدا کرنا ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن تو اپنے معنی اور مفہوم میں جتنا واضح ہے، جتنا متشابہ آیات ہیں، وہ سب کا سب موجود ہے اسی طرح جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. اگر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حدیث شریف کو، سنت نبوی شریف کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ماننا ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی حیثیت ہی کیا ہوئی؟ کہ اس ٹائم مسئلہ رسول اللہ کی تشریعی اور قانونی حیثیت کا ہے. آپ دلیل لیجئے. قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سحری کے وقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جائیں اور تمہیں وہ نظر آ جائیں. یہ آیت نازل ہوئی اور آیت نازل ہونے کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے بہت بڑے سخی، حاتم طائی کے بیٹے، عربی النسل، عربی بولنے سمجھنے سیکھنے سننے سنانے، اس کے بیان زبان ادب فصاحت ایک ایک چیز کے اوپر جو قادر الکلام لوگ تھے. کیا معنی سمجھا ہے؟ معنی یہ سمجھا ہے رات کے وقت دو دھاگے لیے، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، تکیے کے ساتھ رکھ کے سو گئے. اب رات جیسے جیسے گزرتی رہی، سحری کا وقت معلوم کرنے کے لیے تھوڑی دیر بعد دونوں کو اٹھا کے دیکھتے، اچھا ابھی الگ الگ تو نظر نہیں آتے، پھر سو گئے. پھر اٹھے، پھر دیکھا ابھی دو دھاگے الگ الگ نظر نہیں آتے، پھر سو لیے. دن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بات بتائی تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ تھوڑی تھا کہ اس سے مراد یہ ہو کہ دو دھاگے سفید سے سیاہ الگ نظر آ جائے. اس سے مراد تو یہ ہے کہ جب آسمان کی سیاہی کے اوپر رات کی سیاہی کے اندر سے دن کی روشنی پھوٹ پڑے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑے بغیر، سنت کو چھوڑے بغیر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ خام خیالی کی بات ہے، جھوٹی بات ہے، دور کی بات ہے. جن کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، جن کی موجودگی میں قرآن اتر رہا تھا، جو عربی النسل تھے، وہ قرآن کو نہیں سمجھے تو ہم بھی قرآن کریم کو سمجھ سکتے نہیں ہیں، رسول اللہ کو مائنس کیے. اگر رسول اللہ کو قرآن کریم سے سنت کو الگ کر دیا جائے تو قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو قرآن مجید کی تشریح، تفسیر اور توضیح کے لیے 4 طریقہ کار ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کی وضاحت قرآن کی دوسری آیت سے کر دینا، قرآن کی کسی آیت کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، طریقے یا قول کے ساتھ کر دینا، اور تیسری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کسی قول کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ عربی لغت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر دینا. عربی لغت چوتھے نمبر پہ ہے. پہلی 3 باتیں وہ ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر سنت کے ساتھ، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ. اگر ان چیزوں کو نکالے بغیر عربی لغت سے قرآن سمجھا جا سکتا ہوتا تو وہ عدی بن حاتم سے بڑا قرآن سمجھنے والا کون تھا جو عربی النسل تھے. لہٰذا بات یہ ہے رسول اللہ کی حیثیت قرآن کو واضح کرنے کی، بیان کرنے کی، اس کی تبیین کی ہے. آپ کی بات، کہی ہوئی بات قانونی حیثیت رکھتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی میٹر میں فیصلہ کر دیں تو اہل ایمان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں یا اس کے اندر کوئی اپنی رائے اختیار کریں. اور ایک جگہ پہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب ہونے کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے اختلافات کے اندر کیے ہوئے آپ کے فیصلوں کو مان نہ لیں اور دل کی خوشی کے ساتھ نہ مان لیں. رسول کی حیثیت قانونی حیثیت، تشریعی حیثیت، اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
انبیاء کرام کی ذات کو پڑھنا، دیکھنا، سننا، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر رسول کی اس حیثیت کو ختم کر دیا جائے کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کی تعبیر بتاتے ہیں، قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ حیثیت نہیں ماننی تو پھر رسول ماننے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دراصل رسول کی حیثیت قرآن کو واضح کرنے والے کی حیثیت ہے، قرآن کے مفسر کی حیثیت ہے، معلم کی حیثیت ہے۔ اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔